بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ساری تعریف اللہ بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، کہ جو کتنا کریم ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہم مومنین کے لیے مختص کی، ہمیں زندگی کی سانسیں عطا کی، اور جو ہم پچھلے سال یہ دعا کر رہے تھے پروردگار اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارا آخری رمضان قرار نہ دینا، ہمیں اگلے سال بھی زندگی دینا تاکہ ہم اسی طرح روزہ رکھ سکیں، عبادت الہیہ سر انجام دے سکیں۔ تو اس وحدہ لا شریک کا شکر کہ جس نے یہ سانسیں ذکر آل محمد کے صدقے میں ہمیں عطا، اس قصیدے سے جو قلب محمد مصطفیٰ پر اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کیا اور جس کی تلاوت ہمارے لیے باعث ثواب و عظمت قرار دی ہے۔ ملتمس ہوں جناب قاری حامد شبلی صاحب سے تشریف لائیں، تلاوت قرآن مجید اور تلاوت حدیث کے ساتھ سے آج کی اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ یکجان ہو کر بلند آواز سے بلند ترین سلام برائے خوشنود محمد و آل محمد بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
صدق اللہ العلی العظیم بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقدتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجتا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برمحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی مجالس محافل اور دوسری محفلوں کو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. تو عبادتوں کی غذا ہے علی کا ذکر کرو، کہ علی بھی نام خدا ہے علی کا ذکر کرو. اور علی کے گھر نے زمانے کو بندگی دی ہے تو بندگی کی جزا ہے علی کا ذکر کرو. تو بندگی کی جزا ہے علی کا ذکر کرو. اور کوئی تو حرز بنا میں حیات پاس رہے کہ گلی گلی میں قضا ہے علی کا ذکر کرو. کیوں کریں علی کا ذکر؟ اس لیے کہ مثال شیر خدا کامیاب کوئی نہیں. یہ اس کا لال ہے جس کا جواب کوئی نہیں. اور علی کے عشق میں حق کا ذرا کرم دیکھو کہ قدم قدم پہ ہے نعمت حساب کوئی نہیں. قدم قدم پہ ہے نعمت حساب کوئی نہیں. اور نبیوں آل نبی پر جس نے درود ہی نہ پڑھا جبیں وہ لاکھ چھکائے ثواب کوئی نہیں. جبیں وہ لاکھ چھکائے ثواب کوئی نہیں. جی حاضر گرامی، یقیناً جہاں ذکر کی محفل مجلس بپا ہوتی ہے خداوند متعال کی اجازت سے فرشتے رجسٹر لے کر اتر آتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو ہر لحظے ہر لمحے ہر گام حساب رکھتے ہیں کون مومن کب آیا کب بیٹھا کتنا متمسک تھا اس ذکر کے ساتھ. تو تعداد پہ مت جائیے گا، مومن تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو لاکھوں کے لشکر پہ بھاری ہوتے ہیں. یہ سبق ہمیں کربلا سے مل چکا ہے کہ ان 72 نے لاکھوں کی گردنوں کو جھکا دیا مگر اپنا سر سدا بلند رکھا. آج یہ مجلس اعزا جو مرحومین کے سال ثواب کے لیے بپا کی جا رہی ہے، سلسلہ سوز و سلام و منقبت کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے جناب قاری محمد رضا اسدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آل ابا کے ذکر سے اس مجلس و محفل کو مزین فرمائیں. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
پھر بھی نعرہ حیدری، خوشنود محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، اس سے قبل کہ میں اپنی ڈیوٹی کا آغاز کروں، آپ سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین مرحومات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص مصطفیٰ بھائی کے تمام مرحومین مرحومات کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص جن کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور میرے بھائی محسن کی والدہ محترمہ کی بلندی درجات کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد لب سل گئے میرے بس ایک التجا کے بعد، میں چاہتا بھی کس کو شاہ انبیاء کے بعد، میں چاہتا بھی کس کو شاہ انبیاء کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور کوئی نہیں دیکھا در مصطفیٰ پر، کوئی نہیں دیکھا در مصطفیٰ پر کہ وہ سوال کرے اور یہ عطا نہ کرے۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہ۔ اپنی ڈیوٹی کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں، پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں، پھر کیوں نہ وہیں جا کر ہم لوگ کہیں نعتیں، سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں، سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں، روضے کی زیارت کو میں حج میں
بدل دوں گا روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں۔ اور اس نعت کا آخری شعر اور اس کے بعد 2 اشعار اور نعت کے فرمائش ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر، اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر، ہر صبح نجف میں ہو، ہر صبح نجف میں ہو، اور شام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری
مقبول خدا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا۔ بس میرا وقت مکمل ہوا۔ خرم بھائی نے فرمائش کی ہے وقت کے امام کے حوالے سے 2-3 اشعار پیش کر کے التماس سے دعا۔ یہ نیا کلام ہے جو اس 15 شعبان کو مولا کی آمد کے موقع پہ یہ ریکارڈ کروایا تھا میں نے، اور اس میں خرم بھائی کا کافی تعاون رہا ہے میرے ساتھ۔ مولا ان کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ آپ سب مومنین کا یہاں پہ چل کے آنا مولا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، آپ سب کے مرحومین مرحومات کے درجات بلند فرمائیں، اور دعا ہے کہ مولا ہمارے وارث حقیقی کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور ہم سب کو مولا کے ناصرین میں مولا کے لشکر میں شامل فرمائے۔ تاجیل ظہور حضرت امام زمان بلند تر صلوات اللہم۔ ہادی دو جہاں وارث القرآن بے قصوں کا ہے تو، آخری پاسبان۔ مل کے پڑھیں اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام۔ کتنی مدت سے ہم ہیں تیری یاد میں، رخ سے پردہ ہٹا ہم کو چہرہ دکھا، ہے یہ دل کی صدا کیوں نہیں ختم ہوتی ہیں یہ دوریاں، یا امام زمان، یا امام زمان، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام۔ ہم کو گھیرے ہوئے ہیں یہ رنج و علم، آپ کے سامنے تو ہے لوح و قلم، کیجے نظر کرم آج مٹ جائیں سب کی پریشانیاں، یا امام زمان، یا امام زمان، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام۔ تو تارے گا بدلا ہر ایک ظلم کا، دیکھتی ہے تیری راہ کرب و بلا، آکے کعبہ بسا یاد میں کعب سے ہے تیری ماں فاطمہ، یا امام زمان، یا امام زمان، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام۔ آخری شعر، اور یقیناً ہر مومن کی یہی آرزو ہے کہ مولا ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں، اپنے فوج میں شامل کریں، مل کے دعا کریں۔ ہے وقار و رضا کی دلی آرزو، اپنے لشکر میں شامل ہمیں کرنا تو، دیں گے اپنا لہو چاہے آ جائے سر پہ جو بھی امتحان، یا امام زمان، یا امام زمان،
اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام۔ برائے تاجیل ظہور حضرت امام زمان بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے بلندی درجات مرحومین مومنین و مومنات بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کا چھوڑ کے دامن خدا نہیں ملتا، علی کا چھوڑ کے دامن خدا نہیں ملتا، کہ وہ لا شریک بھی ان سے جدا نہیں ملتا، اور یہ اپنے اپنے ظرف کی وسعت پہ ہے منحصر، وگرنہ سائل کو در زہرا سے کیا نہیں ملتا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے پیارے بھائی خرم رفاعی کی پیشخانی کے لیے چند اشعار، اور انشاءاللہ پھر ہم خرم رفاعی بھائی سے فیضیاب ہوں گے کہ کسی کے دم نہ کرم کا نیاز مند ہوں میں، کہ بلند امام ہے میرا تو پھر بلند ہوں میں، اور یوں ہی شعر پڑھتا نہیں ہوں مدح مولا میں، ادائے اجر رسالت پہ کار بند ہوں میں، ادائے اجر رسالت پہ کار بند ہوں میں، کہ بلند اتنا ہوا آفتاب عشق علی، بلند اتنا ہوا آفتاب عشق علی، بلند اتنا ہوا آفتاب عشق علی، نہ لا سکا کوئی اب تک جواب عشق علی، نہ لا سکا کوئی اب تک جواب عشق علی۔ اور مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قضا سامنے ہوتی ہے تو مومن کیا کر رہا ہوتا ہے کہ قضا کے سامنے لب پر ہے یا علی کی صدا، قضا کے سامنے لب پر ہے یا علی کی صدا، کہ خزاں میں دیکھو کھلا ہے گلاب عشق علی، خزاں میں دیکھو کھلا ہے گلاب عشق علی۔ اور بڑا مزہ ہو جو محشر میں خود خدا پوچھے، بڑا مزہ ہو جو محشر میں خود خدا پوچھے، حساب حشر سے پہلے حساب عشق علی، حساب حشر سے پہلے حساب عشق علی۔ آؤ ہاں دسو کیڑا کیڑا علی نو کتنا پیار کردا سی، پھر اگے چلنے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اور کتاب دہر تو ایک دن تو بند ہوگی مگر، کتاب دہر بھی ایک دن تو بند ہوگی مگر، کھلی رہے گی ہمیشہ کتاب عشق علی، کھلی رہے گی ہمیشہ کتاب عشق علی۔ اور میں کیا کہوں گا کہ میرے خدا میری الفت کا ماجرا مت پوچھ، میرے خدا میری الفت کا ماجرا مت پوچھ، مجھے تو آتا ہے بس ایک نصاب عشق علی، مجھے تو آتا ہے بس ایک نصاب عشق علی۔ اور علی کا ذکر مٹے گا نہ قلب عالم سے، علی کا ذکر مٹے گا نہ قلب عالم سے، کیوں کہ شباب دین خدا ہے شباب عشق علی، شباب دین
خدا ہے شباب عشق علی. یہ 4 دن کی ہے دنیا یہاں جزا کیسی. یہ 4 دن کی ہے دنیا یہاں جزا کیسی. کھلے گا خلد میں کار ثواب عشق علی. کھلے گا خلد میں کار ثواب عشق علی. کھلے گا خلد میں کار ثواب عشق علی. جی ہیں حاضرین گرامی، کہ دنیا ذکر آل محمد کے ذکر سے مزین ہے. کون و مقام میں روشنی یقیناً آل محمد کے ذکر کی ہے. مومن کے دل میں تابندگی آگہی کی روشنی علی کے ذکر سے، آل محمد کے ذکر سے ہے. اور ہمیں نصیب ہیں آداب مدحت حیدر کہ ہر ایک حرف مودت گلاب رکھتے ہیں. یہ مودتوں کے، یہ عشق کے گلاب انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اپنے آقا و مولا کے قدموں میں نچھاور کرتے رہیں گے. آج کی اس بزم عزا سے، اس مجلس عزا سے آل محمد کے ذکر کے صدقے میں اپنے خوبصورت اشعار لے کر حاضر ہو رہے ہیں جناب خرم رفاعی صاحب، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ قبلہ خطاب فرمائیں گے. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات. ملتمس ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لیں شاہ جی، تھوڑا سا آگے تشریف لیں. جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں اگر ذرا مل کر بیٹھ جائیں گے، گلدستہ مودت و عشق سج جائے گا تو خوشبو انشاءاللہ 7ویں آسمان تک منتقل ہوگی. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس خاندان کے مرحومین، آپ کے میرے مرحومین ملت جعفریہ کے تمام شہداء، علماء کرام، ذاکرین، نوحہ مصطفیٰ بھائی کے جتنے بھی مرحومین، خصوصاً جناب محسن بھائی کی والدہ محترمہ، ڈاکٹر علی صاحب کی والدہ محترمہ، اور جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جتنے بھی پردہ فرما چکے ہیں، جو پچھلے سال ہمیں موجود تھے، سال موجود نہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے پرزور حیدری بلند تر صلوات. اپنے ذکر کا آغاز جناب سید قاسم علی شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ کے اس کتاب میں کربلا جناب معروف سیدی صاحب کی لکھی ہوئی خوبصورت منقبت پاک سیدہ کونین کی بارگاہ میں جو انہوں نے لکھی پیش خدمت ہے. کب سمجھ پائے گی یہ دنیا مقام فاطمہ. روزے کی حالت سے ہیں لیکن نام مولا یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ معراج پر پہنچا دیتا ہے، اور بہت ہی عظیم عبادت میں آپ تشریف فرما ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ کب سمجھ پائے گی یہ دنیا مقام فاطمہ. پھر پیش کر رہا ہوں کہ کب سمجھ پائے گی یہ دنیا مقام فاطمہ. کب سمجھ پائے گی یہ
دنیا مقام فاطمہ، ارے آسیہ حوا و آدم ہے غلام فاطمہ، آسیہ حوا و آدم ہے غلام فاطمہ۔ اور جب کبھی کملی کے نیچے جمع ہو یہ پنجتن، جب کبھی کملی کے نیچے جمع ہو یہ پنجتن، احمد مرسل سے پہلے آئے نام فاطمہ۔ کیا مقام ہے بی بی کہ احمد مرسل سے پہلے آئے نام فاطمہ۔ اور دیکھیے گا کہ فاطمہ کے واسطے اٹھتے ہیں منبر سے نبی، فاطمہ کے واسطے اٹھتے ہیں منبر سے نبی، مصطفیٰ یوں کر رہے ہیں احترام فاطمہ، مصطفیٰ یوں کر رہے ہیں احترام فاطمہ۔ اور دیکھیے گا کہ آ گئے ہیں خلد میں جھولا جھلانے کو ملک، گئے ہیں خلد میں جھولا جھلانے کو ملک، دیکھتے ہیں انبیاء تک احتشام فاطمہ، اور ہیں جوانان جنا کی والدہ بنت رسول، ہے جوانان جنا کی والدہ بنت رسول، ہے ازل سے خلد میں قائم مقام فاطمہ، ہے ازل سے خلد میں قائم مقام فاطمہ۔ اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ معرخ اپنی عقیدت کا ٹھکانہ کیا لکھوں، معرخ اپنی عقیدت کا ٹھکانہ کیا لکھوں، جب اٹھاؤں میں قلم لکھے سلام فاطمہ، جب اٹھاؤں میں قلم لکھے سلام فاطمہ۔ ایک درود بھیجیے بارگاہ محمد و آل محمد۔ ایک مسدس ہے جس کا عنوان پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور پاک بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان دو شہزادیوں کا ذکر ہے اس مسدس میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، بہت ہی خوبصورت خیال ہے کہ آیت رب کا ایک عنوان ہے ام کلثوم، دل زہرا کا ہی ارمان ہے ام کلثوم، کربلا ہی کی نگہبان ہے ام کلثوم، سر بسر سورہ رحمان ہے ام کلثوم، ارے اوج پر صاحب منصب ہی نظر آئی ہے،
ارے یہ تو زینب کو بھی زینب ہی نظر آئی ہے۔ ایک خوبصورت خیال ہے، اب دیکھیے گا شاعر نے بی بی پاک ام کلثوم اور بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کس طرح خوبصورت خلاصہ تعریف کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ مثل زینب ہے ولایت کا اثاثہ یہ بھی، برسر شام سناتی گئیں خطبہ یہ بھی، مثل زینب ہی علی کا ہے سراپا یہ بھی، چھوٹی زینب ہے سو ہے ثانی زہرا یہ بھی۔ تو جو آیت زینب کبریٰ کے معانی کلثوم، ارے جس کا ثانی ہی نہیں اس کا ہے ثانی کلثوم، اور کاتب لوح کی تحریر ہے ام کلثوم، ثانی زینب دلگیر ہے ام کلثوم، اور کربلا خواب ہے تعبیر ہے ام کلثوم، یعنی عباس کی ہمشیر ہے ام کلثوم، ایک ہی لہجے میں سب رب کے ولی بولتے ہیں، ارے یہ بھی جب بولے تو لگتا ہے علی بولتے ہیں۔ اب دیکھیے گا رتبہ احساس اور رتبہ احساس کیا خوبصورت شاعر قرآن سے لے کر کے کس طرح کی تعریف کے موتی چنتا ہے کہ دونوں بہنوں کو عجب رتبہ حساس ملا، سورہ حمد ملا سورہ والناس ملا، دونوں بہنوں کو شجاعت کا یہ احساس ملا، رعب شبیر ملا لہجہ عباس ملا، یوں سمجھ لیجئے ہم رتبہ اذان دو ہیں، ایک ہے تیغ علی جس کی زبانیں دو ہیں، اور دونوں بہنیں رخ توحید کی تنویریں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب کے ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ بس سماعت فرما رہے ہیں، میرے حق میں دعا فرما دیجئے گا، داد کی ضرورت نہیں، روزے کی حالت سے ہیں، بس آپ اس کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت اور قیمتی جملے ہیں۔ اب اگلے بند میں کہ دونوں بہنیں رخ توحید کی تنویریں ہیں، کربلا والوں کے سب خوابوں کی تعبیریں ہیں، ان کے باعث ہی تو اسلام کی توقیریں ہیں، ایک قرآن شہادت کی یہ تفسیریں ہیں، عکس توحید کی عکاس نظر آتی ہے، ارے ایک علی دوسری عباس نظر آتی ہے۔ اور میں آخری بند پیش کروں گا، درود بھیجیے گا بارگاہ میں۔ دیکھیے گا خوبصورت بند ہے کہ رب اکبر کا ایک الہام ہے دونوں بہنیں،
ذات واحد کا ایک انعام ہیں دونوں بہنیں، ہے کرم رب کا کہ اکرام ہیں دونوں بہنیں، نور توحید سر شام ہیں دونوں بہنیں، کسی عورت کو خدا سے جو یہ عظمت ملتی، باخدا دونوں ہی بہنوں کو امامت ملتی، آیت رب کا ایک عنوان ہے ام کلثوم۔ درود بھیجیے بارگاہ بی بی سعیدہ، السلام علیکم۔ بی بی پاک کا ایک کلام میرے ساتھ آپ سب مل کر نام مولا پڑھیں گے تو لطف آئے گا۔ چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا، یہ لفظ میرے ساتھ سب مل کر دہرائیے گا۔ چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے فضائل میں بھی رونا آ جاتا ہے، اور میں نہیں کہتا، علماء کرام سے سنا کہ جب فضائل میں رونا آ جائے تو مولا کہتے ہیں کہ جب فضائل میں تمہیں رونا آ جائے تو سمجھو کہ ہماری موجودگی کی دلیل ہے کہ تمہیں فضائل میں رونا۔ چھوٹی زہرا، مل کے چھوٹی زہرا، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہیں، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہیں، حسین آپ کی خاطر، حسین آپ کی خاطر جسے اتارا ہے۔ میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے گا۔ چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت قبولیت ہے، مل کے سب۔ چھوٹی زہرا، آپ بھی پڑھیے۔ چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا، ماشاءاللہ سب مل کے۔ چھوٹی زہرا، اور شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو تاروں میں روشنی نہ رہے، اگر یہ نہ ہو تو تاروں میں روشنی نہ رہے، ارے اسی کے نور سے روشن جہان سارا ہے، مل کے۔ چھوٹی زہرا سیدہ، چھوٹی زہرا، اور دیکھیے گا کہ نماز شب میں سکینہ کو مانگتے ہیں حسین،
نماز شب میں سکینہ کو مانگتے ہیں حسین. ہر یہ جان نماز پہ کتنا حسین نظارہ ہے. چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا. دیکھیے گا دادار حسین، ایک بیٹی سے پیار جو ہمیں سخی حسین نے سکھایا. اب دیکھیے گا شاعر کہتا ہے کہ یہ جب تلک نہ ہو، یہ جب تلک نہ ہو سینے پہ نیند آتی نہیں. یہ جب تلک نہ ہو سینے پہ نیند آتی نہیں. ہر کہاں حسین کا اس کے بنا گزارا ہے. چھوٹی زہرا چھوٹی، ماشاءاللہ بلند آواز سے، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ قبولیت کا نشانی ہے. چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا. اور ایک رشتہ ایسا رشتہ جو شاعر کہتا ہے کہ دیا جو واسطہ اس کا تو آ گئے عباس. دیا جو واسطہ اس کا تو آ گئے عباس. ارے چچا بھتیجی کا رشتہ بھی کتنا پیارا ہے. چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا. اور سکینہ بن کے چلی آئی فاطمہ پھر سے. سکینہ بن کے چلی آئی فاطمہ پھر سے. ارے بنا حسین کے رہنا کہاں گوارا ہے. چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا. اور ہے مثل فاطمہ مشکل کشا امامت کی. ہے مثل فاطمہ مشکل کشا امامت کی. مدد کے واسطے سجاد نے پکارا ہے. چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا. حضرت حسین فضائل میں میرا حصہ مکمل ہوا. قبلہ تشریف لا چکے. یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت. آج وہ نہیں رہے جن کے سالِ ثواب کی مجلس ہے، تو کل ہم نے بھی نہیں رہنا. اور یقیناً یہ دنیا چلو چلی کا میلہ ہے. مولا پنچن پاک جو پردہ فرما چکے ان کے بلندی درجات میں اضافہ فرمائیں. اور یقیناً
اس زندگی کا مقصد عزاداری حسین ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو آئیے رونے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے۔ تو انشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو بھی مصطفیٰ بھائی کی جانب سے عزا خانے میں مجلس منعقد کی جائے گی، آپ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ تو آئیے پرسہ پیش کرتے ہیں مولا کو کہ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، اور جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں، ان میں بالی سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے کہ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، ماتم کر کے پرسہ کیجئے دار حسین، جب مدینے میں جائے گی زینب،
کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین 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 رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ حاضرین گرامی، اعلان سماعت فرما لیجیے گا کہ انشاءاللہ اسی امام بارگاہ جاگیری علی اکبر میں 10 رمضان المبارک کو بسلسلہ شہادت حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ایک مجلس اعزا ٹھیک 4 بجے انشاءاللہ بپا ہوگی، جس سے محمد رضا اسدی، خرم رفائی بھائی، جناب غضنفر جعفری برادران بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مجلس اعزا سے سید حسن ظفر نقوی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عالم انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے ملتمس شرکت ہیں جناب سید مصطفیٰ علی اور ان کے تمام اہل خانہ کہ آپ تمام حضرات ضرور تشریف لائیے گا۔ آج کی یہ مجلس اعزا جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے بپا کی گئی ہے، آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ سید عنایت حسین ابن سید محبت حسین، وفادار بیگم بنت محمد رضا سید محمد پرویز ابن سید عنایت حسین، میری والدہ گرامی اور میرے والدین اور آپ تمام حضرات کے تمام متعلقین کے سال ثواب کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے تو وہ تو مرتا ہی نہیں، موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ تو حیدر سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ حاضرین گرامی، پروردگار نے جب یہ ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا، تو یہ دنیا کی وہ سب سے اٹل حقیقت ہے جس کو کسی طرح بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فلسفہ موت و حیات پر لوگوں کی زندگانیاں بیت گئیں، یہ فلسفہ بیان نہ ہو سکا۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طرح فلسفہ موت و حیات کو بیان کیا یقیناً کوئی نہ کر سکا۔ آج کی اس مجلس اعزاز سے عالم بعمل قبلہ مولانا سید کامران رضا کاظمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور فلسفہ موت و حیات پر خصوصاً چند گفتگو فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک دفعہ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی وعد فلا یری وقرب فشهد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على اشرف خلقه وسید بریته
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المتطهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الصمد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون. مل کر صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. حاضرین محترم، میرا بالکل ارادہ یہ نہیں تھا کہ مجھے عین وقت پہ موضوع دے دیا جائے گا، تو اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کر دوں. سورہ مبارکہ مومنون کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے. انکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے. نہیں، بے مقصد پیدا. قرآن مجید میں 2 جگہ ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے اور سورہ مبارکہ دخان میں. اور صرف حافظ نہیں ہیں، رئیس ورنہ نارملی لوگ حفظ کا دعوت رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ یاد بھی ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مومنون میں اللہ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو، do you think افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، تم زمین پہ ایسے ہی اگ گئے ہو، ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو. تو سورہ انبیاء میں پکار کے اللہ کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما فیہن لاعبین. یہ جو بھری کائنات ہے، بھری دنیا ہے، یہ کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی گئی ہے. کوئی مقصد ہے کہ جس پر تمہیں بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. میرے عزیزو، وہ بنانے والا، وہ پیدا کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے اور واپس پلٹ کر آنا یعنی موت کا آنا، یہ بھی یقینی ہے. تو کامیاب ہے وہ شخص اور کامران ہے وہ شخص
جو مقصد کو پورا کر کے میری بارگاہ میں آئے. تو ایک مغربی مفکر ہے، چلیے میں اس کا قول سنانے سے پہلے آپ کی بالیدہ توجہات کو سمیٹنے کے لیے عرض کروں. یہ انسان ہے نا جس کا کوئی مقصد تخلیق ہے، یہ اتنا مجبور ہے کہ نہ اپنے آنے میں اختیار ہے نہ اسے اپنے جانے میں اختیار. یہ نیر کاظمی صاحب توجہ فرمائیں گے، آنے میں بے اختیار آیا تو مرضی کسی اور کی تھی، پیدا ہوا تو ارادہ کسی اور کا تھا، جب جائے گا تو ارادہ کسی اور کا ہوگا. اپنی نہ مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جائے گا، مجبور اتنا. تو گویا مجھ کو ہونے میں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. ابراہیم ذوق کا شعر ہے، میں جان بوجھ کر مکمل نہیں پڑھ رہا ہوں، ان نزاکتوں کو قبلہ جانتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی مقصد ہے پیدا ہونے کا، لیکن مجبوری اتنی کہ پیدا ہوئے ہم تو ارادہ کسی اور کا، مرضی کسی اور کی. جب مریں گے دنیا سے جائیں گے تب بھی ارادہ ہمارا نہیں ہوگا، مرضی ہماری نہیں ہوگی. اگر ہماری مرضی اور ہمارے ارادے پہ ہمیں اختیار ہوتا تو خودکشیاں ناکام نہ ہوا کرتی. جب تک اس کا فیصلہ قضا جاری نہ ہو تب تک خودکشی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، پیدا ہوئے تو ارادہ کسی اور کا، جائیں گے تو ارادہ کسی اور کا. اچھا، اس درمیانی منزل ہے پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان کی، اس میں بھی مجبور اس قدر ہیں کہ بڑھتی ہوئی ڈھلتی ہوئی جوانی کو روک نہیں سکتے، گرتے ہوئے بالوں کو تھام نہیں سکتے، ناخنوں کے بڑھنے پر پابندی نہیں لگا سکتے، سیلاب روک نہیں سکتے، زلزلے روک نہیں سکتے. مجبور اتنے، لیکن بااختیار بھی اتنے ہیں کہ مجلس سننے اپنی مرضی سے آئے ہیں، بھیجے نہیں گئے ہیں. کھاتے ہیں تو اپنی مرضی سے، پیتے ہیں تو اپنی مرضی سے، روزہ رکھتے ہیں تو اپنی مرضی سے. کہیں ارادہ ہمارا، اس میں اختیار، اور کہیں مجبوری. یہ پیدائش سے لے کے مرنے تک جو درمیان کا سپین ہے، ڈیوریشن ہے، ایرا ہے، فاصلہ ہے، وقفہ ہے، اس میں کبھی مجبور کبھی اختیار. اے ہمیں بھیجنے والے، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اور ہے ہمیں اپنے ارادے سے اپنی بارگاہ میں طلب کرنے والے، یہ ہمیں بین کیوں رکھا؟ کہیں اختیار اور کہیں مجبوری. تو خالق کہے گا یہ اختیار اس لیے ہے تاکہ تمہیں احساس سے عبودیت رہے، اور جبر اس لیے ہے تاکہ تم احساس رہے کہ کوئی حاکم قوت ہے کہ جس کے زیر ارادہ جی رہے.
نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا ہوں، پھر توجہ فرمائیں گے۔ ایک مغربی مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے یہ کائنات کا وجود ہی نہ ہو، اور کوئی پیدا کرنے والا بھی نہ ہو۔ فلسفہ پورا ڈسپلن ہے الموجود بما ہوا موجود کے گرد جو گھومتا ہے۔ تین ہی ہے نا، اللہ، کائنات اور میں۔ ایک اللہ، ایک کائنات، ایک میں۔ وہ مغربی مفکر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو ہی نہ۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات بھی نہ ہو، یہ سب میری نظر کا دھوکہ ہو۔ یہ لیل و نہار، یہ شمس و قمر، یہ سراؤنڈنگز میں، میرے ماحول میں لوگوں کا اور ایسٹس کا ہونا، یہ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو۔ اور کچھ ہو ہی نہ۔ وہ کہتے ہیں یہ امکان ہے کہ نہ اللہ ہو اور نہ میرے ارد گرد کچھ ہو، یہ صرف میری نظر کا دھوکہ ہو۔ لیکن ایک بات حتمی ہے، یقینی ہے کہ میں ہوں، میں ہوں، اور میرے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ارد گرد سب کچھ عدم ہو سکتا ہے، لیکن میں خود وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہوں، وہ یقینی خودی ہوں، وہ میں ہوں کہ جس کا ہونا یقینی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں جس دماغ سے سوچ رہا ہوں وہ دماغ میری خود دین نہیں ہے، یہ دماغ میرا خود بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی ہے کہ جس نے مجھے وہ دماغ دیا ہے کہ جس سے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہوں۔ اور اس بھیجنے والے نے اور اسے بنانے والے نے مجھے اتنے کمال کے ساتھ بھیجا ہے کہ بھیجے میں بھیجا دے کر بھیجا۔ اگر میرے بھیجے میں برین میٹر نہ ہوتا، بھیجا نہ ہوتا، تو نہ مجھے بھیجنا سوچ میں آتا، نہ میں اس فکر اور اس غور میں پڑتا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میں ہوں، اور میرا ہونا دلیل ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، اور یہ جس دماغ سے سوچ رہا ہوں وہ کسی اور کی دین ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں؟ اچھا ایک اور چیز عرض کروں، میں سارے پنہانیاں چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات یہ اس طرح کے جملے نا اوریٹر کی نا عادت سمجھ لیے جاتے ہیں، یہ عادت نہ سمجھیے۔ یہ روزے سے پہلے کی مجلس پڑھنا آسان نہیں ہوتی، تھوڑی سی توجہ۔ حاضر ارادہ، ہم پیدا ہوئے تو ارادہ کسی اور کا تھا، جائیں گے تو ارادہ کسی اور کا ہوگا، درمیان میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو کبھی مجبور کبھی با اختیار، کبھی مجبور کبھی با اختیار۔ یہ سیلاب ہم روک نہیں سکتے، یہ زلزلے ہم روک نہیں سکتے، ڈھلتی ہوئی جوانی کو روک نہیں سکتے۔ یہ سب کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ ہمیں احساس رہے کہ ہم اس کے ارادے پہ چلیں
جس کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں. مقصود تخلیق پہ گفتگو کر رہا ہوں نا تاکہ ہم اس کے ارادے سے چلیں. کیونکہ اپنے ارادے سے پیدا نہیں ہوئے تو ہم اس کے ارادے پہ چلیں کہ جس کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن صاحبو ارادے کے معاملے میں یہ مجبوری ہے انسان کی کہ انسان کو انسان کا ارادہ نظر نہیں آتا. نہیں صاحب انسان کو ہمیں صاحب ارادہ نظر آتا ہے, ارادہ نظر نہیں آتا. ہمیں فاعل ارادہ نظر آتا ہے, ارادہ نظر نہیں آتا. آپ نے سامنے میرے ڈشز رکھی, کباب بھی رکھا, ٹکا بھی رکھا, چاول بھی رکھا, روٹی بھی رکھی. اب میرا کس چیز کو اٹھانے کا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ یہ ڈش رکھنے والا نہیں جان سکتا. یہ ارادہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا اٹھاؤں گا. اسے صاحب ارادہ تو نظر آ رہا ہے کھانا چننے والے کو, لیکن میرا ارادہ نظر نہیں آ رہا. میرے عزیزو غور تو کیجئے کہ انسان ہو کر انسان کا ارادہ نہ پڑھ سکے. انسان کا ارادہ نہ دیکھ سکے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کائنات کا اتار چڑھاؤ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں اس کے ارادے سے چلنا ہے جس کے ارادے سے پیدا ہوئے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں. ارے ہم انسان ہو کر ایک انسان دوسرے انسان کا ارادہ تو پڑھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. چیزائی یہ کہ بندہ ہو کر خدا کا ارادہ پڑھے تو ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر یہ پوٹینشل ہو, یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہو کہ وہ ارادہ الہی کو صرف پڑھ ہی سکے بلکہ ان کا ارادہ الہی ہو. اور میں آپ کو ممبر پہ اس مختصر وقت میں صرف ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, ورنہ پھیلانے کو بہت کچھ پھیلایا جا سکتا ہوں. آپ چیک کر لیجئے پوری بھری کائنات میں کسی شخص نے کسی فرد نے دعویٰ ہی نہیں کیا سوائے محمد اور آل محمد کے کہ جنہوں نے کہا واللہ نحن ارادۃ اللہ, نحن مشیت اللہ. خدا کی قسم ہم ہیں اللہ کا ارادہ. کچھ ہستیوں کو مخاطب کر کے خدا نے کہا کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. کسی میں ہے جرت کے کہے کہ ہم محل نزول ارادہ الہی ہیں, ہم مشیت الہی کے پیمانے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا دو آیتیں ہیں سورہ زمر میں 68 نمبر ہے آیت, اور سورہ نمل میں اگر غلطی نہیں کرا تو 89 نمبر ہے. ایک جگہ ہے نفخ فی الصور اور دوسری جگہ ہے یوم ینفخ فی الصور. ایک جگہ ہے ففزع
اور دوسری جگہ ہے فَصَعِقَ. جب سور پھونکا جائے گا what will happen آپ کو عرض کروں من فی السماوات و من فی الارض. اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز ڈیمالش ہو جائے گی, فنا. ایسے ہی ہے نا, الا من شاء اللہ, الا من شاء اللہ. یہ ماں نہیں ہے, من شاء اللہ ذوی العقول پر دلالت کرتا ہے. کچھ ہیں جو محل نزول ارادہ الہی ہے, مشیت الہی, ان کے علاوہ سب ختم ہو جائیں گے, سب فنا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فنا کے لیے تو نہیں بنایا, بقا کے لیے بنایا. نہیں, میں عرض کروں بالکل کرسٹل کلیئر بات کر رہا ہوں کہ نہ میں پہنچا سکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں نہ وہاں تک آپ کو لے آ سکا ہوں جہاں تک لانا چاہیے. آپ سے کامن سینس کا سوال کرتا ہوں, آپ نے دنیا میں کوئی نقاش دیکھا ہے کہ جو اپنا نقش بنائے اور معراج میں؟ کوئی موجد دیکھا ہے کہ اپنی ایجاد کو ختم کر دے؟ کوئی سانے دیکھا ہے کہ اپنی صنعتیں تباہ کر دے؟ What do you mean by day of judgment? قیامت کے کیا معنی ہیں؟ مجھے آپ انصاف سے بتائیے. مبدا و معاد ہمارا عقیدہ ہے, اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, اور پورا دین درمیان میں مانتے ہیں نہیں. قیامت کے کیا معنی؟ قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت کس وجہ سے آئے گی آپ بتائیے. کیا قیامت زمین پر گناہ بڑھ جانے کی وجہ سے آئے گی؟ پھر تو جلدی جلدی گناہ کرنے چاہیے تاکہ قیامت آئے. قبلہ کبھی قیامت کا فلسفے میں بھی حکم ہو تو خدمت میں عرض کروں, یہ گناہ بڑھنے کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی. It is order of system. کوئی نہیں چاہتا, کوئی صنعت اپنی صنعتیں تباہ نہیں کرتا, کوئی موجد اپنی ایجاد مٹاتا نہیں ہے, کوئی نقاش اپنے نقوش فنا نہیں کرتا ہے, کوئی مصور اپنی تصویریں نہیں خراب کرتا. یہ قیامت میں اللہ کیا کرے گا؟ اور بار بار سور پھونکا جائے گا, ہر چیز مالش, فنا, الا من شاء اللہ, مگر جو کہ جنہیں اللہ چاہے. یہی ہے میرے عزیزو. علت و معلول پر کاز اینڈ ایفیکٹ پہ گفتگو ہوتی تو بات اور نکھر کر سامنے آتی. نہ علت پہ بولوں گا, نہ معلول پر, نہ کاز پہ, نہ ایفیکٹ پہ. بس سمیٹ کر ایک جملہ کرتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے پرائمری مقصد, ایک ہوتا ہے سیکنڈری مقصد. پرائمری اور ایک سیکنڈری مقصد. مقصد اولین اور مقصد ثانی. ایک حاضرین اول کا بنانا, اول کا بنانا, کریٹر کا, خالق کا اول کو بنانا, اور ایک ہے کہ اس اول کے بننے کے بعد کائنات کو بنانا, کائنات کو بنانا. پھر توجہ کرنا, آپ ایک آیت سنتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ ذاریات میں ہے, بالکل آخری پیراگراف. ہم نے جن انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے بعد. آپ موجود ہیں نا؟ ہم نے جن انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے واسطے. کتنا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ مقصد تخلیق عبادت ہے. او بھائی, عبادت ہے مقصد, لیکن عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے ہر وہ ایکٹ جسے ہم انجام دینا. کیوں عبادت کہتے ہیں ہر وہ عمل جسے اس لیے کیا جائے کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, قربتاً اللہ, اللہ خوش ہو جائے.
عبادت کا کیا مطلب؟ وہ عمل آپ کسی سے مسکرا کر ملیے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو عبادت ہے. قدم مسجد کی جانب قربت اللہ اٹھائیے تو عبادت ہے. تو ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. Is it clear? ہر وہ عمل جسے اللہ کے لیے اسے عبادت کہتے ہیں. اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دینے کو عبادت کہتے ہیں. عبادت اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہ نے اسی لیے جب کائنات کو شروع کیا نا تو اول کو بنایا اور اول کو بنا کر اسے اپنی رضا و غضب کا پیمانہ قرار دے دیا. اسی لیے کہا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ باقی رہے. امام کے سامنے آیت پڑھی گئی نا تو امام نے کہا کہ تم کیا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کا جسم ختم ہو جائے گا تو صرف چہرہ باقی رہے گا. تو کہا اللہ کو تم نے جسمانیات والا بنا دیا تو ہاتھوں کو جوڑا. کہ فرزند رسول پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی مگر یہ کہ اس کا چہرہ. امام نے کہا تم چہرے کو نہیں سمجھتے. چہرے کا مطلب ہے وجہ معرفت، وہ چہرے جن سے وہ پہچانا گیا، وہ چہرے جن سے وہ پہچانا گیا، وہ اس کی رضا و ناراضگی کے پیمانے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے انہیں بنایا، کائنات کو شروع کیا محمد اور آل محمد سے. صرف انہوں نے دعویٰ کیا نحنو ارادت اللہ، نحنو مشیت اللہ. بخدا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. عزیزو قیامت کا فلسفہ کیا ہے؟ قیامت کا فلسفہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادہ کن فیکون سے پوری کائنات کو فنا کر دے گا، فقط محمد اور آل محمد کو باقی رکھے گا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو میرا کائنات میں بنانے کا مقصد، پرائمری مقصد محمد اور آل محمد کو بنانا تھا، تمہیں بنانا سیکنڈری مقصد تھا. محمد اور آل محمد کو خدا کی قسم بنایا ہے اپنے لیے، تمہیں بنایا ہے محمد اور آل محمد کے لیے. اب کامیاب ہے وہ شخص مقصد تخلیق کو پورا کر کے میری بارگاہ میں آنے والا ہے وہ شخص کہ جو محمد اور آل محمد کی نوکری کر کر میری بارگاہ میں ہم نے کائنات کو، قرآن میں آیتیں ہیں کہ ہم نے لیل و نہار کو مسخر کر دیا، ہم نے شمس و قمر کو مسخر کر دیا. جن کے لیے مسخر کیا وہ کہ جن کا بننا پرائمری مقصد تھا. سورج، چاند، ستارے، والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے مسخر کر دیے. سورج تمہیں بناتا ہوں لیکن نوکری محمد اور آل محمد کی کرنی ہے. چاند تجھے بناتا ہوں لیکن تجھے نوکری محمد اور آل محمد کی کرنی ہے. ستاروں کو بناتا ہوں لیکن نوکری محمد اور آل محمد. تو سورج نے پلٹ کر بتایا نا کہ میں خادم جن کا ہوں. چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر بتایا نا کہ میں نوکر کن کا ہوں. ستارے نے دیوڑی پر جھک کر بتایا نا. توجہ ہے میرے عزیزو، ہم زیارت سید الشہداء میں پڑھتے ہیں اور وہ جو بن نصر جس کا دہن عصمت سے صادر ہونا یقینی ہے، اصول اربعہ میں ہے، وفات الجنان میں ہے. وفات الجنان میں پہلی زیارت مطلقہ امام حسین کی ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم. اے محمد آل محمد تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا،
इरादत रब फी मकादीर अमूरिही तहबतु इलैकुम, अल्लाह का इरादा तुम ही पे तो नाजिल होता है। फिर तकदीर के फैसले कायनात में तुम्हारी ही देहड़ी से जारी सारी होते हैं। अब दरख्तों पे फल लगते हैं तो तुम्हारी वजह से, रिस्क बढ़ता है तो तुम्हारी वजह से। तवज्जो है, कायनात में तकदीरें बनती हैं तो तुम्हारे वसीले से। तो कामयाब है वो शख्स जो मकसद तख्लीक में मोहम्मद को पहचान कर दुनिया से जाए। याद रखना, ये जिंदगी मुस्तार है, थोड़े दिन की है। इसमें अगर नौकरी ना करें ना हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए, बाज़ औक़ात ऐसा सख्त लम्हा हो जाता है कि इंसान को फैसला करना पड़ता है। याद रखना, मैं समेटने के लिए ला रहा हूँ आपको और तमाम कर रहा हूँ मजलिस। मैं पढ़ना था जो पढ़ना चाहता था, लेकिन जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो गया। अजीज व अदना का आला से मुकाबला नहीं होता, मासूम का गैर मासूम से मुकाबला नहीं होता, आलिम का जाहिल से मुकाबला नहीं होता। तवज्जो मेरी जान, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के फिदा होने के लिए पैदा हुए। कोई दकीक बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। ये हमारी जिंदगी है ना, ये जिंदगी ये मकरूज है। मैं मसाइल पढ़ रहा हूं, तवज्जो, हमारी जिंदगी मकरूज है। एक होता है मकसद तख्लीक के अव्वली हमारा, एक सानवी, एक स्पेसिफिक मकसद होता है और एक जनरल मकसद होता है। जनरल मकसद पर तो पढ़ ली ना मैंने बात। एक हमारी तख्लीक का मकसद स्पेसिफिक भी। आप इंसाफ से बताइए कि आप मेरे बारे में किसी से कमिट कर सकते हैं कि कामरान साहिब मजलिस पढ़ देंगे? नहीं कर सकते आप। कोई भरोसे का रिश्ता होता है। मैं आपको बताऊंगा मकसद तख्लीक का। हम हुसैन पे कुर्बान होने के लिए पैदा हुए। जाकिरी का जुमला नहीं कह रहा हूं, हम हुसैन पे कुर्बान होने के लिए पैदा हुए। ये हमारी जिंदगी मकरूज है। मरने से पहले याद रखना, माखूज हालत नहीं होनी चाहिए। गर्दन पे ना अल्लाह का कोई हक होना चाहिए ना बंदों का। ऐसे ही है ना, माखूज हालत नहीं। हमारे शानों पर रसूल अल्लाह का कर्ज है। एक कर्ज है हमारे शानों पर। अल्लाह जाने रसूल अल्लाह ने किस तरह बेटी से वादा कर लिया। बेटी ने कहा तो बाबा मेरा बच्चा मारा जाएगा। क्या है ना बाबा, ये अजीब बच्चा है, ये मुझसे बातें करता है। कभी कहता है अम्मी इन्नी अतशान, अम्मा मैं प्यासा। कभी कहता है इन्नी उरियान, अम्मी मैं बेकफर। कभी कहता है इन्नी साकान, अम्मी मैं रौंदा हुआ। तो रसूल अल्लाह ने कहा, बताया था ना, शहादत की खबर दी थी ना, तो उस वक्त कहा था कि बाबा क्या मैं होंगी उस वक्त जब मेरा बच्चा मारा जाएगा? कि नहीं फातिमा तुम नहीं होगी, ना मैं हूंगा, ना अली, ना हसन, कोई नहीं होगा। तो एक मर्तबा बीबी फातिमा ने कहा, बाबा मेरे बच्चे को रोएगा कौन? तो उस वक्त रसूल अल्लाह ने, ये कयामत तक आप रोने वाले हैं ना जितने, अल्लाह जाने
خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان پھر جوانوں کو روئیں گے. بس ابھی تو 2 منٹ کی زحمت ہے اور مجلس میں تمام کر رہا ہوں. سید سجاد ظلم ہوئے ہیں نا, بس 2 منٹ مجھے پڑھنے دو, میں آپ سے اجازت دے لوں گا. حاکم 2 ظلم ہیں سید سجاد پہ. ایک ظلم وہ ہے جو آپ نے سہے ہیں, اور ایک ظلم وہ ہیں جو آپ نے دیکھے. حاکم جو ظلم سہے ہیں نا, بخدا پوری زندگی زبان پر نہیں لائے, لیکن جو دیکھے ہیں نا بس ہمیشہ وہی زبان پر. مولا کہاں مصیبتیں زیادہ پڑی کا اچھا جو ظلم سہے معمولی نہیں ہے, معمولی نہیں ہے. زخموں کے شانوں پہ نشان امام باقر غسل دیتے ہوئے چیخیں مار کر رو رہے تھے نا. نہیں عزیزو, میں انصاف نہیں کر سکا. آپ کو عرض کروں, رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں سہل سعیدی, وہ آئے ہیں شام میں بیت المقدس کی زیارت سے واپسی پر. تو دیکھو کہ بازار سجے ہوئے ہیں اور عید کا عالم ہے. اب یہ حیران پریشان کے عالم کیا ہے, ایک مرتبہ دیکھا کہ سامنے رانڈوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا قافلہ آ رہا ہے, کٹے ہوئے سار آ رہے ہیں. تو یہ حیران ہوئے, پریشان ہوئے. تو آگے بڑھ کر سید سجاد کے پاس آئے. میں نے کیا عرض کیا کہ سید سجاد پہ 2 ظلم ہوئے ہیں, ایک وہ جو سہے ہیں, ایک وہ جو دیکھے ہیں. آپ نے جو سہے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا, ہمیشہ جو دیکھے ہیں ان کا تذکرہ کیا. جو سہے ہیں وہ معمولی نہیں تھے. یہ سہل سعیدی کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں قریب گیا اس قیدی کے پاس اور میں نے کہا, قیدی مجھے یہ بتائیے من ای قوم انتم, آپ کس قبیلے سے ہیں, آپ کا تعلق کس قوم سے ہے. تو اس قیدی نے سر کو جھکائے جھکائے کہا, سہل سعیدی ہم نے تمہیں پہچانا, تم نے ہمیں. اب کوئی کسی کو پہچان رہا اور آپ نہیں پہچان رہے تو شرمندگی ہونے لگتی ہے. تو کہا حضور میں آپ کو پہچانا نہیں ہوں, آپ اپنا کچھ تعارف بتائیے کہ آپ ہیں کون. تو امام نے کہا انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, میں وارث مکہ ہوں, میں وارث زمزم و صفا ہوں. کہ میں اب بھی نہیں پہچانا آپ کون ہیں. حضور آپ کون ہیں. آپ نے سر اٹھایا, سہل سعیدی کو دیکھا, کہا نانا کے صحابی, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن حسین سید الشہداء, الشہید بکربلا. میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. کہا نا, اب یہ قدموں میں گر پڑے. کہا انت زین العابدین, آپ زین العابدین. آقا میں پہچانا نہیں ہوں, بس ختم کر رہا ہوں. کہ مولا کوئی خدمت ہو تو بیان فرمائیے. کہا سہل سعیدی اگر ہو سکے تو اپنے امامے سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر میرے توق کے نیچے رکھ دے. بس آخری جملے ہیں, مسجد تمام کر رہا ہوں. سہل سعیدی کہتا ہے میں نے اپنے امامے کو پھاڑا, ٹکڑے کو طے کیا, اور جب میں پشت پہ آیا نا, اب میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا گردن سے پاؤں تک خون کی ایک چادر ہے, گردن سے پاؤں تک خون بہ رہا ہے. پھر جب میں نے توق میں ہاتھ ڈالا تاکہ اس کپڑے کو نیچے رکھوں, میں نے دیکھا توق کی کڑیاں سجاد کی گردن میں در آئی.
يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم اغفر بنا من أنت أهله ولا تفعل بنا من نحن أهله مالک ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، ہمارے ساتھ وہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں۔ واجد شیرازی صاحب کو شفا دے، جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سیدہ وفادار بیگم اور سید محمد پرویز، سید عنایت حسین، سیدہ لطیف النساء اور دیگر ان کے مرحومین کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن